السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیا سال 2025 شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب نئے سال کی مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر بولنا شریعت کے اعتبار سے کہاں تک صحیح ہے؟ اس سوال کو بہت سے لوگ ہر سال کرتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت اسلام میں اسلامی نیا سال اور شمسی نیا سال شروع ہونے پر مبارکباد کے الفاظ کہنے کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ ہاں، شریعت اسلام میں یہ ضرور ملتا ہے کہ جب کوئی نئے مہینے کا چاند دیکھیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ یہ مختلف الفاظ سے یہ دعا احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن مستقل نئے سال کی مبارکباد دینا یہ شریعت اسلام کا رواج اور کلچر نہیں۔ یہ نئے سال پر مبارکباد دینے کا کلچر مغربی تہذیب اور مغربی رواج ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کوئی شخص ہیپی نیو ایئر کہیں یا نئے سال کی مبارکباد دے تو ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے جو بزنس میں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور مختلف کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نئے سال کی مبارکباد دیتے وقت ہیپی نیو ایئر یا آپ کو بھی یہ سال مبارک ہو، اس طرح کے الفاظ کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں ہم اقدام کریں۔ اگر ہمیں کوئی مبارکباد دیں تو ہم یہ الفاظ سے اس کو لوٹا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آنے والا سال خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مالی ترقی نصیب فرمائے۔ اس طرح کے الفاظ سے ہم اپنا جواب دے دیں، لیکن اس کا رواج نہ بنائیں، ہم پہل نہ کریں۔ اسی طرح 31 کے نام پر جو خرافات ہر سٹی میں، شہر میں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم تمام اس سے واقف ہیں۔ ہمارے نوجوان صرف اس غرض سے ان خرافات میں، ان مجموعوں میں شرکت کرتے ہیں کہ ایک انجوائے، ایک انٹرٹینمنٹ کریں اور ایک موج مستی کریں، اور وہاں عریانیت، ننگاپن ہوتا ہے، شراب کباب کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ یہ انتظام ہوتا ہے۔ ہم تمام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم اس پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ جس کا خوف، جس کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد اسے جواب دینا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ایک سال کا ختم ہونا، پورا ہونا، اس کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ میری زندگی کا ایک سال، مکمل سال ختم ہو چکا، کہ جس میں میں عملی اعتبار سے کچھ نہ کر پایا، کہ جس میں میں نے اپنے پروردگار کے لیے کوئی خاص عمل نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں اپنی زندگی کو آخرت کی غفلت کے ساتھ گزارتا رہا۔ ہمارا یہاں پر سال کے ختم ہونے پر یہ تجزیہ ہونا چاہیے، یہ غور و فکر ہونی چاہیے، اور نئے سال کی آمد پر ہم کیا کریں؟ تو ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا، اس طرح کے خرافات اور مجموعوں میں نہیں جانا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ میں چند کام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ضرور ان کاموں کو کریں۔ نمبر 1، نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آج سے ہم عہد کریں کہ آنے والا سال جیسے کہ 2025 ہے، ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو خالص اللہ کے لیے ہو، چاہے ہمارا لیول کیسا بھی ہو، ہم بالکل نیچے کے درجے پہ ہیں دنیاوی اعتبار سے، یا مڈل کلاس سے ہیں، یا اپر کلاس سے ہیں، جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، ہم ایک عزم کریں کہ آئندہ سال میری زندگی میں ایک کام ایسا کروں گا جو خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ ہم روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر میں وہ مسجد میں وضو خانے کی صفائی کروں گا، میں مسجد کے جماعت خانے کی صفائی کروں گا، میں زندگی کا معمول بناتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کام ضرور کروں گا۔ کوئی خدمت کا کام لے لیں، یا پھر عہد کریں کہ میں جو ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز آتی ہے، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، تو میں اپنی زندگی کا یہ معمول بناؤں گا کہ ہر جمعہ کے دن
مسجد میں جمعہ سے پہلے سب سے پہلے داخل ہونے کی میں کوشش کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی۔ تو زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا ارادہ کریں کہ جو خالص اللہ کے لیے کروں گا، اور اس کے لیے میں اپنے وقتوں کو آگے پیچھے کروں گا۔ بہت سے اس طرح کے کام ہیں آپ کر سکتے ہیں عمل کے اعتبار سے۔ آپ معمول بنائیں کہ میری رات اور دن کی جو زندگی ہے یہ بے ترتیب ہو رہی ہے، اب میں اللہ کے لیے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں روزانہ صبح صادق کے وقت صبح میں اٹھ جاؤں گا۔ آپ معمول بنائیں، آپ کی زندگی کا ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا، یہ آپ کی نجات کے لیے کافی بن سکتا ہے۔ نمبر 2، آپ یہ عہد کریں کہ آنے والے سال میں اللہ کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو انسان کرتا رہتا ہے، تو چھوڑنے تو تمام گناہ ہیں، تمام گناہوں کو چھوڑنے کا انسان عہد کرے، لیکن ایک معمول بنائے کہ میری زندگی میں جتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چاہے جانے میں انجانے میں ہو رہے ہیں، میں عہد کرتا ہوں کہ آنے والے سال میں ان گناہوں میں سے چند گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم باہر محلے میں اپنی ایک دوست احباب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو آپ عہد کریں کہ جو میرے اندر جھوٹ بولنے کی جو کبھی کبھار کی عادت ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ اب سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے میرا نقصان مجھے نظر آ رہا ہو کبھی، لیکن میں اللہ کی خاطر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں جھوٹ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر بد نگاہی کی عادت ہے تو آپ ارادہ کریں کہ آج کے بعد کبھی میں بد نظری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا۔ ارادہ کریں میں کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ کوئی ایک گناہ کو ترک کرنے کا اللہ کے لیے عہد کریں۔ ہم اپنے نئے سال کو سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ آپ اللہ سے عہد کریں کہ اللہ میرے جو گناہ ہیں میں تمام سے توبہ کرتا ہوں، لیکن فلاں گناہ میں اب دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، یہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی خاطر آپ اپنے اوپر کچھ مجاہدہ لیں۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں کا اختیار دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت سے کام ہمارے اوپر آپشنل ہیں، یعنی کریں تو ہمارا فائدہ، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار دیا، بہترین رزق کے ذریعے اللہ نے ہمیں فراہم کیے۔ اب کچھ اس میں سے ہم اللہ کی خاطر عہد کریں کہ 2025 میں میرے پاس جو آمدنی ہوتی ہے، اللہ جو مجھے رزق دیتا ہے، اس میں سے میں اپنی کمائی کا 1%، 2% جتنا آپ عمل کر سکتے ہیں، 5% اللہ کی رضا کے لیے دیتا رہوں۔ دیکھیے احادیث مبارکہ میں صدقے کے بڑے فضائل ہیں، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل اس کے بیان کیے، تو آپ عہد کریں کہ اللہ کے لیے کوئی فلاں جگہ میرے محلے میں یا میرے شہر میں ایک بیوہ ہے تو میں اس کے گھر میں اناج ڈال دیا کروں گا، یا پھر فلاں جگہ ایک پچھات علاقہ ہے، بالکل غربت زدہ علاقہ ہے، وہاں مکتب چل رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، وہاں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا۔ فلاں غریب ہے، اس کے گھر حالات ہیں، میں ہر مہینے طے کرتا ہوں کہ اناج کی کٹ پہنچا دیا کروں گا۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں رزق دیا اس میں سے کچھ اپنے اوپر برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ہم لگائیں گے، یا کوئی ایک رقم جمع کرے گا، ہر مہینے میں اتنی رقم دین کے کام میں، رفائی کام میں دیتا رہوں۔ نمبر 4، ہم یہ عہد کریں کہ میں اپنا کسی ایک کو دینی رہبر طے کروں گا۔ دیکھیے نمبر 1، 4 کام میں نے بتائے۔ پہلا کام کہ میں اللہ کی خاطر کچھ عمل کر کے اللہ کی رضا کے لیے کچھ عمل کروں گا نئے سال میں، اور اس پر اہتمام استقامت کے ساتھ عمل کروں گا۔ نمبر 2، اپنی زندگی کے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں۔ نمبر 3، میں اللہ کی رضا کے لیے کسی نیک عمل کو اپنے جو آپشنل ہے اس کو اپنے اوپر طے کرتا ہوں کہ میں پابندی سے کروں گا، اس میں عبادت بھی ہے، مالی، بدنی اور خدمت کے کام بھی ہے۔ نمبر 4، کہ میں اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ درجے میں اہتمام کے ساتھ ماہانہ طور پر صدقہ کرتے رہوں گا۔ اور نمبر 5 اور امپورٹنٹ، لازمی اس کو کرنا ہے کہ میں اپنا دینی رہبر کسی کو بناؤں گا۔ دیکھیے آج ہم تمام جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور مختلف نظریات کے لوگ اسلامک اسکالر کے نام پر بیانات دیتے ہیں، نظریات کو بیان کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم جب ان کی اسپیچ سنتے ہیں، ان کا لہجہ، ان کا بولنے کا طریقہ سنتے ہیں تو بہت سی دفعہ انسان ہونے کے ناطے ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جان نہیں پاتے کہ فلاں اسکالر کے نام پر جن کا بیان ہم نے سنا وہ کس نظریے کا حامل۔
اور ہوتا یہی ہے کہ صبح میں ہم نے ایک کو سنا، شام کو ہم نے یوٹیوب پہ دوسرے کو سنا، پھر ہم نے تیسروں کو سنا، اور ہم ہر ایک سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خالی برتن کی طرح ہیں، نہ قرآن حدیث کی گہرائی کا علم ہمارے پاس ہے۔ تو جب بھی کوئی قرآن حدیث کے نام پر ہم کسی کو سنتے ہیں تو ہم خالی برتن کی طرح ہیں، وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے اور ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایمان سوز حالات ہیں، اپنا ایک دینی رہبر بنائیں۔ آپ ایسا نہیں، ضروری نہیں کسی بڑے عالم کوئی، آپ قریبی آپ کے علاقے میں سے، یا پھر آپ جن کو جانتے ہیں کہ یہ اہل السنہ والجماعت اور صحیح عقائد اور صحیح نظریات والے ہیں، تو آپ ان کو سننا شروع کریں، ان سے رابطہ کریں، آپ کے مسائل کا حل ان سے کریں، گھریلو مسائل کا، کاروباری مسائل کا، چاہے وہ آپ کے مسجد کے امام ہو، چاہے وہ آپ کے مسجد میں مکتب میں پڑھانے والے علماء کرام میں سے کوئی ہو، لیکن اپنا دینی رہبر کسی کو بنائیں۔ اگر آج کے دور میں آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ راہ راست سے بھٹک سکتے ہیں، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایک کو دینی رہبر بنانا نہایت ضروری ہے۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ہم اپنے نئے سال کو سیلیبریٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے عزم کریں گے، دعائیں مانگیں گے کہ باری تعالیٰ آنے والے سال کی خیر و برکت ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو نصیب فرما۔ انہی باتوں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ اس طرح کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ ہماری اس چینل کو ہم نے ابھی اپڈیٹ کرنا شروع کیا ہے، آپ لوگ ضرور اس کو جوائن کیجئے اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔